فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، رحمت بھری راتوں میں سٹی نیوز کا خصوصی پروگرام، خصوصی ٹرانسمیشن فیض رمضان لے کر کے آپ کا میزبان حافظ محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے، میرے حاضرین کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان ساعتوں میں، ان رحمتوں میں، اور عشرہ رحمت سٹارٹ ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں چل رہی ہیں، اور یہ وہ ساعتیں ہیں ناظرین جن کا ملنا ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے، اس عشرہ رحمت میں ہمیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح سٹی نیوز آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے لاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن یہ فیض رمضان کے نام سے اس بار بھی ہم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری یہ روایت رہی ہے اس پروگرام کی کہ ہم فیض رمضان کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں زینت القراء، فخر القراء، خوبصورت پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سنا کر ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے جناب حافظ محمد شعیب سعیدی صاحب۔ آپ کو التماس کروں گا کہ پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سبحان اللہ سبحان اللہ. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات سے ہمارے دلوں کو منور و معطر فرما رہے تھے جناب حافظ محمد شعیب سعیدی صاحب. ناظرین، آج یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ یہ رحمتوں والی ساعتیں، یہ برکتوں والی ساعتیں اور رمضان المبارک کا ملنا، یہی ہمارے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہینے کو ہمارے درمیان بھیجا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمتیں، عظمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور رحمتوں کے عشرے سے ہمیں رحمتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض رمضان. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دلال،
शमा ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। जैसे लोहा एक धातु तो है मगर ये सोना नहीं, इसी तरह हर प्लास्टिक 100% खालिस फर्नीचर ग्रेड मटेरियल नहीं। सिर्फ बॉस प्योरो दे 100% खालिस मेयार की जमानत बनाए बॉस रिलैक्सो को 100% रिस्क फ्री। बॉस रिलैक्सो के रंग इंतहाई खुशनुमा, दिलकश और जाज़बे नजर। बॉस रिलैक्सो दे 7-20 साल और पड़े सिर्फ 81 रुपए में फी साल। तो धोखे से बचिए क्योंकि सिर्फ बॉस प्योरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। सिटीजन लग्जरी डिजाइनर कलेक्शन चाम, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मजबूत प्लास्टिक चेयर्स, प्रेस्टीज 5 kg सॉलिड प्लास्टिक, क्योंकि हम ही सोचते हैं सबसे स्टाइलिश, सिटीजन, इनोवेटिव, ड्यूरेबल, कंफर्टेबल। अच्छी वॉशिंग मशीन खरीदना एक मुश्किल काम, मगर GFC फैंस ने किया ये काम आसान और लाए GFC वॉशिंग मशीन। इसमें लगी ताकतवर मोटर जो बनी इलेक्ट्रिकल स्टील शीट और 100% कॉपर वायर से, इसीलिए चले पूरी ताकत से और बिजली भी बचाए। बड़े टब की वजह से ज्यादा कपड़ों की करे जम के धुलाई, इधर उधर की छोड़े, सिर्फ GFC वॉशिंग मशीन लाए। GFC होम अप्लायंसेज, हम करते हैं साथ चलने का वादा। ज़ॉम्बी चू बहुत ही खतरनाक लेकिन बहुत ही मजेदार, 7 फ्लेवर्स के साथ जोजो के ज़ॉम्बी चू। जोजो डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ ट्रीट्स। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। बोले 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 दिल बोले कोई डिश आई लव यू कहे। कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने पीछे बिल। बोलने की बोलियां, जायके की जुबां है शमा। कभी मम्मी का है दुला, वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ रमज़ान। एक मरतबा फिर खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में प्रोग्राम फैज़ रमज़ान में हम एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि अशरे रहमत है, यकम रमज़ानुल मुबारक हमने गुज़ार ली और यकम रमज़ानुल मुबारक को अशरे रहमत में, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में अल्लाह के एक ख़ूबसूरत बंदे, वली आदमी, जिनको दुनिया गौसुल आज़म के नाम से जानती है, जिनको दुनिया कभी शहबाज़ लामकानी कहती है, कभी किंदील नूरानी कहती है, कभी महबूब सुबहानी कहती है, हज़रत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर अल जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन व रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका यौम विलादत यकम रमज़ानुल मुबारक को है और आज क्योंकि यकम रमज़ानुल मुबारक थी और रमज़ानुल मुबारक भी हमारे दरमियान मौजूद है, विलादत हज़रत गौसे पाक भी है, तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह आज हम अपने प्रोग्राम का मौज़ूए गुफ्तगू जो बनाएंगे वो फ़ज़ाइल रमज़ानुल मुबारक व जश्न सैयदना गौसुल आज़म, इस हवाले से इंशाअल्लाह उलमाए किराम से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज के हमारे मेहमान शनाख़ा जनाब हाफिज़ मोहम्मद नवीद गुल कादरी साहब, उनसे कलाम भी सुनेंगे, मनकबत भी सुनेंगे। उन्हीं के साथ ही हमारे आज के मेहमान स्कॉलर जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आमिर फयाज़ सईदी मुस्तफ़ाई साहब, आप भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चलूँगा जनाब हाफिज़ मोहम्मद नवीद गुल कादरी साहब की तरफ, कुल्हाए अकीदत सुनते हैं और अपने दिलों को मुनव्वर व मुअत्तर करते हैं।
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میں قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری میری تو حال کیا ہے غریب نواز میری تو حال کیا ہے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں وہ میری کہاں یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے حضور
قسم خدا یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد نوید گل قادری صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین، فیض رمضان چل رہا ہے اور میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں. انشاءاللہ فیض رمضان کا میرا اور آپ کا ساتھ انشاءاللہ رمضان المبارک کے 30 دن آپ کے ساتھ رہے گا بشرط زندگی. انشاءاللہ روزانہ رات 11:30 پر آپ یہ خصوصی ٹرانسمیشن فیض رمضان دیکھتے رہیں گے اور دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات اور اس کا اجر عطا فرمائے. جب بھی رمضان المبارک تشریف لاتا ہے ہمارے درمیان تو مجھے وہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین، رمضان المبارک کی کیا شان، کیا برکت، کیا رحمت ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات عطا فرمائے. اور سنیے، صرف جنت کے دروازوں کو ہی نہیں کھولتا، جہنم کے دروازوں کو ہی نہیں بند کرتا، بلکہ شیطانوں کو زنجیروں سے ہی نہیں جکڑتا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی انعام رکھا رمضان المبارک کا، اور اس میں روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے احتساب کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا الہی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز معاشر وہ روزہ دار جنت کے سب سے خوبصورت دروازے ریان جس کا نام ہے، اس کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت اور یہ شرف عطا فرمائے. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا جناب مفتی عامر فیاض سعیدی صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب، رمضان المبارک چل رہا ہے. پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی جو تشریف آوری ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کیونکہ رمضان المبارک ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے. رمضان المبارک تشریف لایا ہمارے درمیان. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مہمان جب آتا ہے تو اس کی اتھینٹک ہونے کے لیے، اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے آپ رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات سے، قرآن کی آیات سے ہمیں کیا فضیلت بتائی گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر بے حد درود و سلام. سبحان اللہ. بعد میں بے حد آپ کو مبارکباد کہ آپ نے ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں، لمحات میں امت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے جو علم ہمیں ملا امت تک پہنچانے کے لیے بہت اچھا یہ پروگرام سجایا.
اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پروگرام سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے کہ ماہ رمضان جو کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر آیا ہوا ایک مہمان ہے، جی آخر اس مہمان کی فضیلت اور رتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ لفظ رمضان جو ہم بولتے ہیں، لفظ رمضان قرآن مجید کے اندر بھی آیا جی اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رمضان کو استعمال فرمایا. سبحان تو ہمارے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ لفظ رمضان ہی جب قرآن کی بھی زینت بنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی زینت بنا، سبحان پھر اللہ. کیوں نہ یہ رمضان ہمارے لیے اعلیٰ رتبہ رکھتا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مشکات المصابیح کی شرح کے اندر جی یہ بات لکھی ہے، اور لسان العرب لغت کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی جی کہ رمضان تین لفظوں سے بنا ہوا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں را، میم اور ضاد، یعنی رمض. ان تین لفظوں سے یہ نکلا ہوا ہے، اس کا ماخذ را، میم اور ضاد ہے. سبحان اللہ. اہل عرب کے ہاں رمض اس وقت بولتی ہیں جب ہوا ایسی چلے کہ اس کے اندر گرمی ہو، لو ہو، جی اور ایسی لو اور ایسی گرمی ہو کہ لوگوں کو تھوڑا سا جلائے، اس سے اس کو تھوڑی سختی محسوس ہوتی ہے. اور دوسرا اس لفظ رمض اس وقت استعمال کرتی ہیں جب زمین کے اندر کوئی تپش ہوتی ہے جی یا زمین کے اندر کوئی سختی ہوتی ہے، اس تپش کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں وغیرہ جلتے ہیں. اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رمضان رمض سے بنا ہے اور رمض کا معنی ہے جلانے والا. تو رمضان کو رمضان کہتے اسی لیے ہیں کہ یہ گناہ گاروں کے گناہوں کو جلا کے راہ کر دیتا ہے، گناہ گاروں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہی اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے اور اہمیت ہے کہ یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر رمضان کی جو فضیلت بتائی گئی اس کو یوں بیان کیا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ بابرکت اور عظیم الشان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو اتارا. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر ہم رمضان کی فضیلت دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی فضیلت سمجھیں کہ قرآن کا رتبہ کیا ہے اور قرآن کا مقام کیا ہے. کہ جب ہم قرآن کا رتبہ اور قرآن پاک کا مقام سمجھ جائیں گے تو اس سے آٹومیٹک ہمارے ذہن میں ماہ رمضان کی فضیلت آ جائے گی. یعنی اس کو اگر دو لفظوں میں یوں بیان کروں کہ رمضان میں اللہ کا کلام آیا، رمضان میں اللہ کا کلام آیا، تو جس مہینے میں اللہ کا کلام آئے وہ مہینہ بھی عظیم الشان ہے. پھر اس مہینے کے بھی کیا کہنا. ماہ رمضان المبارک قرآن مجید کے اندر بھی اس کی فضیلت ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ماہ رمضان کے فضائل بتائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے پہلے یعنی ابھی ماہ رمضان کا چاند نظر نہ آتا، اس کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے، نکلنے سے پہلے صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال فرماتے تھے صحابہ تمہارے پاس خیر و برکت والا مہینہ آنے والا ہے، تمہارے پاس وہ مہینہ آنے والا ہے جو اپنے اندر خیر بھی رکھتا ہے اور اپنے اندر برکت بھی رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ بھی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ تمہارے لیے تمہارا ساری کھانا، تمہارے لیے تمہارا ساری استعمال کرنا اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ بھی کیوں نہ ہو، یہ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے برکت ہے. اب جس ماہ رمضان کی سحری کا وقت برکت ہو اور جس ماہ رمضان کی افطاری کا وقت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطاری کے وقت روزہ دار کو خوشخبری ملتی ہے، اس وقت اسے خوشی میسر آتی ہے. یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کی سحری برکت ہو، جس کی افطاری خوشی ہو، پھر کیوں نہ ماہ رمضان کا ہر لمحہ، ہر ساتھ، چاہے اس کی صبح ہو، چاہے اس کی شام ہو، چاہے اس کی دوپہر ہو، چاہے اس کی رات کا کوئی لمحہ ہو، امت کے لیے برکت ہی برکت ہے. آج اگر کوئی غریب اپنی غربت کے لیے پریشان ہے، آج کوئی تنگ دست اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو نوکری کی پریشانی ہے، تو ماہ رمضان آ چکا ہے. آئیں اس ماہ رمضان سے برکتیں لیں، اس ماہ رمضان سے خوشیاں لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بہت ہی خوبصورت انداز میں رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت قرآن میں بھی ایک کتنی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے، ایک نقطہ بیان کیا کہ اس رمضان کی کیا شان ہوگی جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو نازل فرما رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک اتھینٹک کتاب ہے جس کے اندر دنیا و ما فیہا کا علم رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ لاریب و بے عیب کتاب جس مہینے میں نازل کی ہے، ناظرین سوچئے کہ اس رمضان کی کیا شان ہوگی جس کے اندر اللہ تعالیٰ، یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے نا، یہ بھی اس رمضان کی ایک فضیلت ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی بھی برکات عطا فرمائے اور رمضان کی بھی برکات عطا فرمائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد نوید گل قادری صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں۔ نوید بھائی بتائیے گا کہ اس نعت خوانی کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ یہ جو فضیلت ہے، آپ کو بھی یہ فضیلت ہے ثنا خوانی، یقین جانیے کہ انسان کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے حضور کے نام کے۔ بے شک کسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ جب ہماری نسبت جڑ جاتی ہے نا تو انسان باوقار ہو جاتا ہے، اس کو رسپیکٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں سے سفر آپ نے سٹارٹ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الحمدللہ جی بچپن سے ہی مجھے خیر اس کا شوق تھا، شوق تھا، پھر اساتذہ اور والدین کا اس میں ساتھ، الحمدللہ میرے والدین کی دعائیں اور اساتذہ کا ساتھ رہا، تو الحمدللہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے گئے۔ الحمدللہ اساتذہ الحمدللہ انہوں نے محنت کی، محبت فرمائی، اور بالخصوص جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ نام حضور کا ذکر جو ہے الحمدللہ یہ اس نے جتنی عزتیں دی الحمدللہ، کہ شاعر نے کہا نا کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ، یعنی سرکار علیہ السلام نے حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، شعر ہے نا جی، شاعر لکھتا ہے کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی۔ بے شک میرے لیے سند ہی حضور کی نعت ہے، الحمدللہ نعت محبوب داور سند ہو گئی جی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرتا، لیکن مجھ سے آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ بے شک کیا بات یہ دیکھیں نا جی، ہمارے ہم کیا ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم سارا دن ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی سرکار کا کرم ہے الحمدللہ کہ انہوں نے اپنی ذکر میں ہمیں رکھا الحمدللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل۔ اور آج دنیا میں جو لوگ بھی الحمدللہ جانتے ہیں، تمام بڑی محبتوں سے جہاں بھی جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہوتے، لوگ ہمیں جانتے ہیں، بڑی عزتوں سے، بڑی تکریم سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے ہمیں لوگ ملتے ہیں، یہ سب سرکار کے ذکر کی برکت۔ تو اس سے بڑھ کر اعزاز ہمارے لیے کیا ہوگا کہ الحمدللہ آپ بھی اس چیز کا، علامہ صاحب بھی تائید فرمائیں گے اس بات کی کہ حضور کا ثنا خواں، جو حضور کی ثنا خوانی کرنے والا ہے نا، اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، وہ کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں وہ خود پہلی مرتبہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کر کچھ لوگ اس کو ایسے مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو سنا تھا، ہم آپ کو جانتے ہیں۔ یقیناً یہ ثنا خوانی کا صدقہ ہے، حضور کی تعریف۔ سلسلہ میں عرض کرتا چلوں اس ضمن میں آپ سے ایک بات، یہ سلسلہ صرف کسی ایک سٹی میں محدود نہیں ہے، جی یعنی صرف ایک پاکستان میں بھی محدود نہیں ہے، ایک ملک میں بھی نہیں۔ مطلب میں مدینہ شریف میں گیا، میرے ساتھ میرے کزنز تھے، مطلب وہاں کافی سارے احباب جو بھی ملتے، کافی سارے ملتے، میرے کزن آج تک مجھے کہتے ہیں کہ یار نوید بھائی ہم پاکستان تو پاکستان رہا، مدینہ شریف مکہ شریف گئے، وہاں بھی مطلب اس طریقے سے پروٹوکول ملا کہ ہم خود حیران ہیں۔ تو یہ سب سرکار کا کرم ہے، یعنی ہم وہاں بے شک وہاں سرکار کی رحمتیں، اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں، مگر مطلب جس طریقے سے الحمدللہ یہ سرکار کے ذکر کی وجہ سے لوگ ہمیں جب ملتے ہیں دور دراز سے، مطلب جہاں بھی جاتے ہیں کوئی دیکھتا ہے بڑی عزت و تکریم سے ہر جگہ، یہ الحمدللہ سب سرکار کے ذکر کی برکت ہے الحمدللہ۔ اور ناظرین آپ کو بھی بتاتا چلوں، حاضرین کو بھی بتاتا، یہ مسافر مدینہ بھی ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ حرمین طیبین کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ میرے حاضرین کو بھی، میرے ناظرین کو بھی، ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ تو کیا پیش فرمائیں گے نعت شریف میں؟ جی میں انشاءاللہ ابھی 2-3 دن قبل ایک دوست تھے ہمارے، وہ فرما رہے تھے، مجھے کہنے لگے نوید بھائی کافی محافلیں، مطلب کافی عرصے سے آپ نے کلام نہیں پڑھا، تو اب چونکہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے تو ایک بڑا پیارا کلام ہے، آپ نے بھی بارہا سماعت کیا ہوگا، آئیے پیش کر رہا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں
چھوڑ فکر دنیا کی کیا بات چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا چلتے ہیں کہ مصطفیٰ کی میرے مصطفیٰ کی واللہ قسمت بدلتے ہیں مصطفیٰ کی قسمت بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اور صرف ساری دنیا میں طیبہ کی گلیاں ہیں کہ جس جگہ پر مجھے جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں جس جگہ پر مجھے جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اور اے کاش کوئی میرے گاؤں میں کہ چل جگو مدینے میں چل جگو مدینے میں دیوانے چل جگو مدینے میں میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں چل جگو مدینے میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اور آمینہ کے پیارے کا مناتے ہیں اور جلنے والے چلتے ہیں جشن مناتے ہیں اور جلنے والے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ کی واللہ قسمت بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مدینے کی حاضری کا کلام پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کو سجانا، اس باوقار پروگرام کو سجانا اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری پوری ٹیم کو، سٹی نیوز کی ٹیم کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آپ سے ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان
जैसे लोहा एक धातु तो है मगर ये सोना नहीं, इसी तरह हर प्लास्टिक 100% खालिस फर्नीचर ग्रेड मटेरियल नहीं, सिर्फ बॉस प्योरो दे 100% खालिस मयार की जमानत। बनाए बॉस रिलैक्सो को 100% रिस्क फ्री। बॉस रिलैक्सो के रंग इंतहाई खुशनुमा, दिलकश और जाज़बे नजर। बॉस रिलैक्सो दे साथ 20 साल और पड़े सिर्फ 81 रुपए में फी साल। तो धोखे से बचिए, क्योंकि सिर्फ बॉस प्योरो है पहचान स्ट्रॉन्गेस्ट रिलैक्सो चेयर की। फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉस। सिटीजन लग्जरी डिजाइनर कलेक्शन चाम, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मजबूत प्लास्टिक चेयर्स, प्रेस्टीज 5 kg सॉलिड प्लास्टिक, क्योंकि हम ही सोचते हैं सबसे स्टाइलिश, सिटीजन, इनोवेटिव, ड्यूरेबल, कंफर्टेबल। अच्छी वॉशिंग मशीन खरीदना एक मुश्किल काम, मगर GFC फैंस ने किया ये काम आसान और लाए GFC वॉशिंग मशीन। इसमें लगी ताकतवर मोटर जो बनी इलेक्ट्रिकल स्टील शीट और 100% कॉपर वायर से, इसीलिए चले पूरी ताकत से और बिजली भी बचाए। बड़े टब की वजह से ज्यादा कपड़ों की करे जम के धुलाई, इधर उधर की छोड़े, सिर्फ GFC वॉशिंग मशीन लाए। GFC होम अप्लायंसेज, हम करते हैं साथ चलने का वादा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ इमाम कमरी। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आमिर फैयाज़ साहब। उनकी तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब, एक तो मौजू हमारा जो आज का था वो रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से, और दूसरा जश्न विलादत है हज़रत गौसे सुबहानी शाहबाज़ लामकानी हज़रत सैयदना शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का। आपके हवाले से, आपकी विलादत, मकाम व मर्तबे के हवाले से क्या फरमाएंगे आप? माशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, बहुत ही अहम मौजू रखा आपने। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ अल हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर भी ये बात लिखी है जी कि हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क़ब्ल, यानी बात ये हो रही है सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन के अलावा, जी हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क़ब्ल या उनके हम असर या बाद उनके ता क़यामत गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा किसी वली ने नहीं आना। वाह 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 वाह। यानी मतलब ये निकलता है हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मकाम और ये फजीलत इस उम्मत में यूँ मिली कि आप जैसा आपके बाद किसी ने नहीं आना। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासादत यकुम रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी को हुई। सुभान अल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदाइशी ही अल्लाह के वली हैं। जी बिल्कुल। यानी बाज़ लोग, बाज़ औलिया किराम ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत उन्हें विलादत से कब्ल ही अता फरमा दी थी। सुभान अल्लाह। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदतुना उम्मुल खैर रहमतुल्लाह ताला अलैहा फरमाती हैं कि ये मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद इन्होंने सर सजदे में रख दिया और सर सजदे में रख कर ये कहा सुबहान रब्बियल आला। इससे उलमाए किराम फरमाते हैं कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदाइशी ही अल्लाह के वली हैं। क्या बात। और यहाँ ये बात भी कही जाती है कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदाइश के बाद फौरन ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत पर अमल करने वाले ही बने, यानी आमिल शरीयत बने। यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे पैदा हुए, पैदा होने के बाद शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले बने। क्या क्यों? बात है। ये कहाँ से निकाली गई बात कि आप पैदा हुए तो शरीयत पे अमल करते हुए आए?
اس معاملے میں یہ بات مشہور تھی اور آج بھی مشہور ہے، کتابوں میں لکھا جا چکا ہے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ماہ رمضان کی آمد ہوئی، ادھر حضور غوث العظم کی آمد، ادھر ماہ رمضان کی آمد۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہا کا دودھ نہ نوش فرماتے تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے ایک وہ شریعت پر عمل کرنے والے تھے اور دوسرا وہ احترام رمضان بھی کرنے والے تھے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ماہ رمضان کے روزے کو دونوں کو جوڑ کر میں ایک واقعہ عرض کروں گا۔ ماہ رمضان کا روزہ امت پر اس لیے فرض کیے گئے، وجہ بتائی گئی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ جس طرح اگر میں ایک مثال دے دوں کہ ایک لاغر جسم ہوتا ہے، چلنے کے قابل نہیں، فالج ہو چکا ہے، کچھ ہو چکا ہے یا ٹانگوں سے معذور ہے، تو وہ یقیناً پرواز نہیں کر سکتا، وہ کہیں آ جا نہیں سکتا، وہ ایک جگہ پہ قید ہے۔ جس طرح اگر جسمانی کوئی معذوری ہو، جسمانی عذر ہو، جسمانی کوئی نقاہت آ جائے تو بندہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں، یہ جسم کا عذر ہے کہ اسے چلنے کے قابل نہیں رکھتا۔ تو ایسے ہی روح ہے ہمارے جسم کے اندر، یہ روحانیت جو ہمارے اندر روح ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے، کبھی یہ لاغر اور کمزور ہو جاتی ہے، کبھی یہ تگڑی ہو جاتی ہے۔ جب یہ تگڑی اور تناور اور طاقتور ہوتی ہے تو جس طرح جسم تگڑا اور طاقتور ہو تو پرواز کرتا ہے، آتا جاتا ہے، تو روح بھی اگر لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے تو یہ بھی نہیں چل پھر سکتی، یہ بھی ایک جگہ پہ قید ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ طاقتور ہو، مضبوط ہو، تو پھر روح بھی پرواز کرتی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ درس سے علم حاصل کرنے کے بعد، یعنی جو انہوں نے علم شریعت سیکھنا تھا، علم شریعت سیکھنے کے بعد 25 سال کا عرصہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی میں یعنی وہ عبادت کی جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہ تھی، تنہائی میں کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی 25 سال ریاضت اور عبادت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی روح تگڑی ہو گئی، ان کی روح طاقتور ہو گئی، ان کی روح کے اندر مضبوطیت پیدا ہو گئی، اور ایسی اس کے اندر طاقت پیدا ہوئی کہ جس طرح جسم طاقتور ہو تو آ جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میرے شیخ آج افطاری میرے پاس آپ کی دعوت ہو گئی، حتیٰ کہ دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، واقعہ لکھا گیا کم و بیش تقریباً 40 مریدوں نے ایک دن افطاری کا ٹائم مانگ لیا، اور آپ نے کسی کو خالی نہ بھیجا، ہر ایک کو کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور ہوا ایسے کہ جب افطاری کا وقت آیا اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرید کے پاس تھے، اور جب دعوت کے بعد جب مرید آپس میں ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ہر ایک اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے کہ آج حضور غوث العظم افطاری کے لیے میرے گھر تشریف لاتے۔ دوسرا کہتا تھا کیا ہوا بھائی، آج تو حضور غوث العظم میرے گھر میں تھے۔ اتنے میں تیسرا آ گیا، وہ کہنے لگا آج تو میرے گھر میں تھے۔ تو اتنا مجمع بڑھ گیا، بات پھیلنے لگی۔ حضور سیدنا غوث العظم کے صاحبزادے تھے، وہ گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ ہیں 40 کا مجمع ہے جو اس معاملے میں الجھ رہے ہیں، ہر ایک یہی دعویٰ کر رہا تھا افطاری حضور غوث العظم نے میرے گھر میں کی ہے۔ صاحبزادہ آتا ہے، پوچھتا ہے وجہ کیا ہے، بتائی گئی کہ ہم اس معاملے میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہر ایک یہی دعویٰ کر رہا ہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں پریشان ہو گئے، کملے ہو گئے، بھولے ہو گئے، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میں سے کسی کے گھر میں نہیں، بلکہ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے تھے، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر افطاری کر رہے تھے۔ تو بات پھیلتی گئی۔ یہاں سے میں یوں بتاؤں گا کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر ایک کے گھر میں موجود تھے، تو در حقیقت یہ پرواز ان کی جو جسمانی بنی تھی وہ یوں تھی کہ ان کی روح پرواز کر رہی تھی۔ یہ روح تمثیل بن کر ہر ایک کے گھر میں موجود تھی۔ اور بعض لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ ایک ہی بندہ ہو 41 جگہوں پہ افطاری کر رہا ہو، آخر یہ عقل میں بات نہیں سماتی۔ تو میں اس کی مثال یوں کہوں گا کہ ایک بندہ ہو جس کے پاس ناک نہ ہو، اب اسے کیا معلوم کہ خوشبو کیا ہوتی ہے؟ اب ایک بندہ ہو جس کے پاس آنکھ ہی نہ ہو، آنکھوں سے نابینا ہو، اسے کیا معلوم کہ سبزہ کیا ہوتا ہے، روضہ رسول کا کلر کیا ہے، کعبۃ اللہ کس رنگ کا ہے، اسے کیا معلوم، کیونکہ آنکھوں سے اندھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں گے، اللہ کے ولی کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں جو عقلوں میں نہیں آتا، عقلوں میں نہیں سماتا، عقلوں میں نہیں سماتا۔ بات یہ ہے کس کی عقلوں میں نہیں سماتا؟ ان کی عقلوں میں جن کے پاس پہلے عقل ہوتی ہے۔
अक्ल होगी तो वो समाएगा नहीं। अब जिनके पास अक्ल ही ना हो तो वो कहेगा ये कैसे हो सकता है। गोया कि अहले अक्ल ही इस बात पर इकरार करेंगे कि वाकई हुजूर गौसुल आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु 41 जगहों पर बैक वक्त इफ्तारी कर सकती है। ये हुजूर सैयदना गौसुल आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की यकीनन वो करामत है जो आज तक उलमा से चली आ रही है तवातुर के साथ, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत और मुदल्लल और मुख्तसर वक्त में जामे अल्फाज के साथ जो फ़ज़ाइल गौसे आज़म हैं और आपकी अहमियत और आपकी करामात के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, एक सवाल है, वक्त भी हमारे पास थोड़ा है, हमने मनक़बत भी सुननी है, और सवाल ये है कि हुज़ूर गौसुल आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हमने गुफ्तगू की। मसला एक पूछना है जो अक्सर हमारे दोस्तों के अंदर वो चलता रहता है कि रोज़ेदार का खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, इसके अलावा जो दीगर रोज़मर्रा के काम होते हैं, उस हवाले से फरमाइए कि उसका कोई रोज़े के ऊपर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता। माशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, बहुत ही अहम सवाल की तरफ आपने तवज्जो दिली कि कुछ लोगों का ख्याल भी है कि खुशबू लगाना रोज़ेदार के लिए मना है और सुरमा पहनना मना है। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि इत्र इस्तेमाल करना, ऐसी जो माँ यानी ठोस हो जो हम इस्तेमाल करते गए, ऐसी इत्र इस्तेमाल करना शरन जायज़ है। खुशबू इस्तेमाल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मगर हाँ, कुछ धुएँ, कुछ अगरबत्ती, वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि अगर उन्हें करीब से जानबूझकर हम सूंघेंगे और वो हल्क तक चले गए, उनका मसला और है। हाँ, वो चीज़ और है। लेकिन उमूमी तौर पर जो मुआशरे में खुशबू इस्तेमाल की जाती है, हाँ नॉर्मल, इससे रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा फासिद नहीं होता। ऐसे ही सुरमा का इस्तेमाल करना, सुरमा भी इस्तेमाल करना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इससे भी रोज़े में कोई खलल नहीं आता। हाँ, और कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो आँखों में डाली जाती है मगर वो हल्क तक पहुँच जाती है, उन अद्वियात का हुक्म और है। चूँकि आपने सुरमा का पूछा तो सुरमा शरान इस्तेमाल करना जायज़ है और ऐसी खुशबू लगाना भी शरान जायज़ है। अच्छा, एक और सवाल है अल्लामा साहब कि नमाज तरावी जो रमज़ान मुबारक में पढ़ी जाती है, अब एक बंदा नमाज तरावी नहीं पढ़ता लेकिन वो सुबह रोज़ा भी नहीं रखता, वो कहता है जी मैंने तरावी नहीं पढ़ी तो लिहाजा मैं रोज़ा भी नहीं रखूँगा, अगर तरावी पढ़ता तो रोज़ा रखता, तो इस हवाले से क्या फरमाते हैं कि तरावी पढ़नी रोज़े के लिए ज़रूरी है, इस हवाले से फरमाइए। जी माशाल्लाह, बहुत ही अहम सवाल किया आपने, चूँकि मुआशरे में ये सोच है। अच्छा, ये बात याद रखेंगे सबसे पहले कि रोज़ा कहते किसको है, रोज़े का ताल्लुक़ किस वक्त से है। रोज़ा सुबह सारी जब हम करते हैं, सारी का वक़्त ख़त्म होता है, इसको कहते हैं सुबह सादिक। सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक ये जो वक्त है, इबादत की नीयत से, खाना पीना और जिमा से यानी हक़ ज़ौजियत से रुकने का नाम रोज़ा का है। यानी कोई चीज़ खाने भी नहीं है, पीनी भी नहीं है, हक़ ज़ौजियत भी अदा नहीं करनी, इस लिमिट में यानी सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक इन चीज़ों से बचे रहने का नाम रोज़ा है। अब सोचें, तरावी हम कौन से वक्त में पढ़ रहे हैं? तरावी इस वक्त में नहीं है, यानी सुबह सादिक से का जो टाइम वो और है जी, वो मखसूस है। यानी रोज़ा इस वक्त में इबादत की नियत से ना खाना और ना ही पीना और ना ही हक़ ज़ौजियत अदा करना, इन चीज़ों का नाम रोज़ा है। अब तरावी में थोड़ा गौर कीजिएगा, तरावी बाद नमाज इशा है, यानी तरावी का ताल्लुक वक्त इशा के साथ है और रोज़े का ताल्लुक सुबह सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि अगर हमने तरावी ना पढ़ी तो सुबह जो हम रोज़ा रखेंगे वो हमारा रोज़ा भी नहीं होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। तरावी ना पढ़ी तो इसका गुनाह अलहदा है, मगर हाँ, एक गुनाह को दलील बनाकर कि आपने तरावी भी नहीं पढ़ी और अगला इसको दलील बनाकर ये कह देना कि मैंने रात को तरावी नहीं पढ़ी थी लिहाजा मैं सुबह रोज़ा भी नहीं रखता, ये कियास भी गलत है, ये सोच भी गलत है। हाँ, अगर तरावी पढ़ लेंगे तो उसका अपना सवाब है, रोज़ा छोड़ देंगे बगैर किसी उज़्र के उसका अपना गुनाह है। यानी दोनों को हम इस तरह नहीं कह सकते कि रोज़ा उस वक़्त होगा जब तरावी होगी और तरावी मैं उस वक़्त पढ़ूंगा जब सुबह रोज़ा रखूंगा, ऐसा नहीं, बल्कि दूसरे पर मुनासिर नहीं है। तरावी का हुक्म सुन्नत मुअक्कदा है और रोज़े का हुक्म फ़र्ज़ आइन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो हमने मौजू लेकर चले थे फ़ज़ाइल रमज़ान और जश्न गौसे आज़म आपकी विलादत के हवाले से,
تو اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. منقبت کی طرف چلتے ہیں. نوید بھائی وقت ہمارے پاس جو ہے وہ مختصر ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ جلدی جلدی سمیٹیں گے, غوث پاک کی منقبت سنائیں گے اور ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. جی. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام, ہم نے چھوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا, ہم نے چھوڑی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. دادو نظر کرم سرکار, دادو نظر کرم سرکار, دادو نظر کرم سرکار, اپنے بندوں پر اعتبار, ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا, ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی, تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جگہ میں لاج رہے گی, لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو, 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 مندوں کی جھولیاں بھر دو, بھر دو کاسا سب کا پردہ خیر سے میرے میرا, ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت غوث پاک پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد نوید گل قادری صاحب. میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب حضرت علامہ مولانا عامر فیاض مصطفی سعیدی صاحب, ان کا بھی شکریہ, حافظ محمد نوید گل قادری صاحب, ان کا بھی شکریہ. میں ایک کلام کے 2 شعر پڑھ کر اس کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. حضرت امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام لکھا غوث پاک کی منقبت کے حوالے سے, اور حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی نے اس کے اوپر ایک فقرے کے اوپر پورا کلام لکھا, ایک فقرے کے اوپر پورا کلام لکھا. فرماتے ہیں کہ محشر میں مغفرت کی خبر میرے غوث پاک ہیں, سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں, خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال ہیں, خیر النساء کے نور نظر میرے غوث پاک ہیں, گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا, تارے ہیں سب ولی تو قمر غوث پاک ہیں. اور سنیے کہ مصرع کیا تھا, کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا, اور وفا بھی کی شاعر کے ساتھ. پیر نصیر الدین نے اپنے مقطع کے اندر جس کے فکرے کے اوپر کلام لکھا اس کا بھی نام ڈالا. فرمایا کہ کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا. مصرع کیا ہے؟ اللہ بھی ہے ادھر کے جدھر غوث پاک ہیں, اللہ بھی ہے ادھر کے جدھر غوث پاک ہیں. ناظرین انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ 30 دن بشرط زندگی آپ کے ساتھ رہے گا. خصوصی ٹرانسمیشن فیض رمضان سٹی نیوز پر آپ دیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ علماء کرام سے مختلف موضوعات پر گفتگو بھی ہوگی, ہم مناقب اور کلام بھی سنیں گے, قراء حضرات سے کلام مجید کی تلاوت بھی سنیں گے. اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان